سوال ہے کہ ایصال ثواب کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کیسے ہم کسی کو ایصال ثواب کریں؟ عام طور سے شہروں میں اور مدرسوں میں شہروں میں جو مدرسے ہیں ان میں عام طور سے کبھی لوگ آتے ہیں اور وہ مدارس میں آ کر کے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے فلاں عزیز کا انتقال ہو گیا ہے، آپ کچھ قرآن ہم کو دے دیجئے۔ خود ہمارے ساتھ ایک مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا، ایک صاحبہ انہوں نے کہا ہماری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، کچھ قرآن دے دیجئے۔ تو ہم نے انہیں سمجھایا، ہم نے کہا کہ بھائی آپ نام بتا دیں، ہم ایصال ثواب کر دیں گے، مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں، اور جب دعا ہوگی تو ایصال ثواب کرا دیا جائے گا۔ تو وہ اندر سے ان کا دل مطمئن نہیں ہوا اور وہ مصر رہے کہ نہیں ہم کو کچھ قرآن دے دیجئے۔ تو ہم نے کہا کہ کاہے میں لے جائیں گے، کیا چیز لائیں ہیں قرآن میں لے جانے کے لیے؟ قرآن کو لے جانے کے لیے کوئی چیز لائیں آپ، کوئی چادر، کوئی بورا، کوئی اور چیز؟ تو وہ خاموش ہو گئے۔ یہ بات ہم نے ایک سمجھانے کے طور پر کہی۔ تو صحیح طریقہ ایصال ثواب کا کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ انتقال کر جاتا ہے تو اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں اس سے، مگر 3 اس کے اعمال ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وفات کے بعد بھی اس کو ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ بعض باتوں میں زیادہ بھی ہے۔ ایک تو یہ کہ صدقہ جاریہ ہے، کسی نے کہیں کوئی کنواں کھدوا دیا، کوئی مسجد بنوا دی، مدرسہ بنوا دیا۔ ایک نیک صالح بچہ جو اطاعت کرتا رہے، ماں باپ کا بھی اور اللہ کا بھی مطیع فرما بردار رہا ہو، اور ایک علم ینتفع بھی، ایسا علم جس سے نفع اٹھایا جائے، اسے کوئی کتابیں لکھ گیا ہو، کچھ شاگرد چھوڑ گیا ہو جو پڑھنے پڑھانے کا کام کرتے رہے، تو ان تمام چیزوں سے اس کو ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ تو ایصال ثواب کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک تو بدنی ایصال ثواب، یعنی ہم پیسہ خرچ نہ کریں، اپنے بدن کے ذریعے سے جد و جہد کریں، نماز پڑھ لیں، قرآن پڑھ لیں اور اس کا ثواب بخش دیں۔ اور ایک ہے مالی ایصال ثواب، مال کے ذریعے سے کسی کی کوئی مدد کر دیں، کسی بیمار کی، بیوہ کی، یتیم کی، کسی بچے کی فیس دے دیں، اس کو پڑھا دیں، کنواں کھدوا دیں، ہینڈ پیپ لگوا دیں، مسجد و مدرسے میں کوئی مالی تعاون کر دیں۔ تو مالی ایصال ثواب یہ تو متفق علیہ ہے، سب کیا پہنچے گا، لیکن بدنی ایصال ثواب میں اختلاف ہے۔ بعض ائمہ کہتے ہیں کہ نہیں پہنچے گا، لیکن بہرحال ہمارے ہاں امام احناف کے ہاں اس کی اجازت ہے، اور اللہ کے ذات سے امید ہے کہ اس کا بھی ثواب پہنچے گا۔ تو اب اس تعلق سے جو غلط فہمیاں ہیں وہ ہم کو دور کرنا چاہیے کہ اس کو ایک رسم نہ بنائیں۔ بعض لوگوں نے اس کو رسم بنا لیا ہے کہ باقاعدہ جب تک وہ مدرسوں میں آ کر کے قرآن نہیں لے جاتے اور ان سے یہ نہیں کہا جاتا کہ صاحب 50 قرآن 100 قرآن آپ کو دیے گئے، تب تک ان کو تسلی نہیں ہوتی۔ بہت سی جگہوں پر تو اس کا معاوضہ بھی لیا جاتا ہے کہ بھئی اتنے قرآن اتنے میں ہوئے، 10 چاہیے تو اس کا ریٹ یہ ہے، 20 چاہیے تو اس کا ریٹ یہ ہے۔ اور کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اپنے علماء حق کے مدارس میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ تو وہ گویا ریٹ طے ہے، ظاہر ہے کہ یہ سب چیزیں شرعی نقطہ نظر سے درست نہیں ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے یہ خاص طور سے مدارس والے ہیں کہ ان کو صحیح طریقہ بھی بتایا جائے، جو بندہ آئے اس کو سمجھایا بھی جائے کہ دیکھو ایصال ثواب کی حقیقت کیا ہے، صحیح طریقہ کیا ہے۔ فون پر کچھ لوگ کہتے ہیں ہم کو اتنے قرآن دے دیجئے، خود آ کر کے کہتے ہیں اور ہم نے ان کو دے دیا اور اس کے عوض میں کچھ پیسے لے لیا یا کچھ بچوں کا کھانا لے لیا۔ اس سے ایک غلط پیغام جا رہا ہے، جانے انجانے۔ آپ تعویل کر لیں کہ ٹھیک ہے بھائی جو مالی پیسہ دے گا وہ بچوں پر خرچ ہو جائے گا، لیکن اس کا عقیدہ اور اس کا نظریہ خراب ہوتا ہے۔ پھر مالداروں میں یہ ہوتا ہے کہ کیا ہے، ہمارے پاس تو دولت ہے،
اگر اعمال نہیں بھی کیے تو کیا ہوگا؟ اتنے مدرسے ہیں، ایک شہر میں 10 مدرسے ہیں، 10 مدرسوں میں جائیں گے، پیسہ پھینکیں گے اور جتنا چاہے حسب منشا قرآن لے کر کے چلے آئیں گے، اور پھر 100 200 کیا سینکڑوں اور ہزاروں قرآن، کیونکہ اگر ایک مدرسے میں 500 طالب علم مثال کے طور پر پڑھتے ہیں، اس میں 400 طالب علم حفظ کے ہیں، تو حفظ کے بچے سونے کے اور کھانے کے اوقات کے علاوہ رات دن پڑھتے ہیں، تو ایک ایوریج کے اعتبار سے ہر حفظ والا بچہ تقریباً 20 پارے پڑھ لیتا ہے۔ اب اس اعتبار سے اگر 20 پاروں کو آپ 400 میں ملٹی پلائی کریں تو ایک ہی دن میں سینکڑوں ہزاروں قرآن ہو جائیں گے۔ تو اس اعتبار سے اب اگر ہم یہ کہیں کہ صاحب اتنے قرآن ہمیں چاہیے اور اتنے قرآن ہم دیں گے، ایک تجارت کی شکل ہو رہی ہے۔ تو ہمیں مدرسے والوں کو بھی جو بندہ فون آئے یا خود آئے تو اسے سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ایصال ثواب کی حقیقت کیا ہے، آپ بتا دیں اور ہم ایصال ثواب کر دیں گے۔ اب ایک بات اس میں آتی ہے کہ بچوں کو، اگر بچہ انتقال کر گیا تو اس کو ایصال ثواب کیا جائے کہ نہیں، کیونکہ وہ تو معصوم، اس سے تو ضرورت نہیں ہے۔ اصل میں ایصال ثواب کا مقصد یہی نہیں ہوتا کہ کسی کی ضرورت پوری ہو جائے، کبھی کبھی یہ تحفہ اور ہدیہ کے طور پر ہوتا ہے۔ جیسے ایصال ثواب جب کیا جاتا ہے تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے سیدنا مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی لیا جاتا ہے، پھر دیگر انبیاء، پھر صحابہ۔ تو ظاہر ہے کہ ہمارے ایصال ثواب کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قطعاً ضرورت نہیں ہے، نہ آپ اس کے محتاج اسلامی تاریخ، نہ آپ کو اس کی ضرورت ہے، لیکن ہم امتی ہونے کے ناطے ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم محبت کا اظہار کریں۔ ایک بادشاہ کے لیے اگر کوئی غریب آدمی روپے 2 روپے پیش کرے تو اس سے بادشاہ کی قدر و قیمت نہیں بڑھتی، لیکن اظہار محبت ہوتی ہے۔ بات پر بات نکل آئی، درود شریف کا بھی یہی حال ہے کہ ہم درود شریف کے ذریعے سے کوئی حضور پر نعوذ باللہ احسان نہیں کر رہے، لیکن یہ ایک محبت کا ایک طریقہ ہے۔ جس ہستی پر خود اللہ تبارک و تعالیٰ درود و سلام بھیجتا ہو، اس ہستی کو ہمارے درود و سلام کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی آپ کا قد نہیں بلند ہو جائے گا ہمارے درود سلام سے، لیکن محبت کا ایک اظہار ہوتا ہے کہ ہمیں تعلق ہے حضور سے، محبت، اس لیے ہم درود شریف بھیجتے ہیں۔ جس طریقے سے ایک بادشاہ کو کوئی غریب آدمی روپے 2 روپے دے دے تو ظاہر ہے کہ اس کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، لیکن اظہار محبت ہوگا۔ تو اس لیے نبیوں کا بھی نام لیا جاتا ہے، شہداء کا بھی، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اور پھر زندہ اور مردہ سب کو کیا جا سکتا ہے۔ ایک بحث ہو رہا ہے کہ زندوں کو پہنچتا ہے یا مردوں کو، سب کو پہنچتا ہے، زندوں کا بھی نام لے لیں، مردوں کا بھی نام لے لیں۔ پھر علماء میں ایک رائے آئی کہ سب کو بٹ کر کے پہنچتا ہے یا سب کو کامل پورا پہنچتا ہے، تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، تقسیم ہو کر کے پہنچتا ہے، اور دوسری رائے جو زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے کہ بھائی اللہ کے خزانے میں کوئی کمی تو ہے نہیں، نہ اللہ کے یہاں بخل ہے، سب کو پورا پہنچتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ایصال ثواب کے تعلق سے یہ امور یاد رکھنا چاہیے۔ اب ایک چیز اخیر میں اور آتی ہے، کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت گڑت والا اور میتھ والا آدمی اور وہ یہ سوچے کہ صاحب جب ایصال ثواب ہوتا ہے اور ایصال ثواب کرنے والا سب کا نام لے لیتا ہے کہ جتنے بھی وفات پا چکے پوری امت کے لوگوں کو ثواب پہنچ جائے، تو اب ہمیں الگ سے ایصال ثواب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہیں پر دنیا میں ایصال ثواب ہو رہا ہوگا یا کہیں پر کسی مدرسے میں یا کہیں پر بھی ایصال ثواب، تو ہمارے ابا حضور کو، ہماری اماں کو بھی ثواب پہنچے گا، ہمارے دادا دادی کو ہم ایصال ثواب کرانے کی یا خود جدوجہد کریں یا نہ کریں۔ لیکن یہ بھی غلط فہمی ہے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، بلا شبہ ثواب پہنچتا ہے، لیکن اس میں ایک اصل اور ایک طفیلی، جب کسی کو ثواب پہنچتا ہے تو اس کا دل خوش ہوتا ہے کہ ہمارے اعزاء و اقرباء نے ہمارے لیے ایصال ثواب کیا، اس کو اصلاً پہنچتا ہے، اور اس کے طفیل میں دوسرے لوگوں کو پہنچتا ہے، تو وہ مردوں پر فخر کرتا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے فضائل اعمال میں بڑی اچھی مثالیں دی ہیں کہ جب کسی کی طرف سے ایصال ثواب پہنچتا ہے تو وہ اس قبرستان میں اس کا سر فخر سے بلند ہوتا ہے کہ ہمارے بچے نے یا ہمارے فلاں عزیز نے ایصال ثواب کیا ہے، تو سب کو پہنچتا ہے، لیکن اس کو خوشی زیادہ ہوتی ہے کہ ہم کو اصلاً اور باقی لوگوں کو تبعاً اور طفیلی کے طور پر پہنچا ہے۔ تو بہرحال ہمیں ایک تو اصلاح کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایصال ثواب میں بدنی سے زیادہ
اور یا یوں کہہ لیں کہ بدنی کی طرح مالی ایصال ثواب کا بھی رجحان پیدا کریں، چونکہ مال خرچ کرنے میں تھوڑا سا تکلف ہوتا ہے اسی طرح اور کچھ اپنے پاس سے جاتا ہے، اس لیے آدمی عام طور سے مالی ایصال ثواب کم کرتا ہے اور جسمانی اور بدنی ایصال ثواب قرآن وغیرہ پڑھ کر کے زیادہ کرتا ہے، حالانکہ فضیلت زیادہ بدنی ایصال ثواب کی ہے، لہذا ہمیں اس طرف بھی توجہ دینا چاہیے۔ اور اپنے مدارس میں جو لوگ آتے ہیں بیچارے وہ ان پڑھ ہوتے ہیں، ان کو صحیح صورتحال نہیں ہوتی، صورتحال معلوم نہیں، تو ان کو سمجھانے کی بھی ضرورت ہے۔ ہم لوگوں نے جن جن لوگوں کو سمجھایا ان کے سمجھ میں آیا کہ بھئی آپ قرآن کہے میں لے جائیں گے، آپ کیا سامان لائیں قرآن میں؟ ارے ہم آپ کے لیے ایصال ثواب کر دیں گے، آپ نام بتا دیجئے۔ تو اس لیے ایصال ثواب کے تعلق سے یہ جو غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں، مناسب معلوم یہ ہوا کہ اس چھوٹی سی کلپ کے ذریعے سے ایصال ثواب کو واضح کر دیا جائے کہ کس طرح بہتر طور پر ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے تو ہو ہی نہیں پائے گا، وہ مدرسوں کے ہی مزید ہو جاتے ہیں کہ صاحب اتنے قرآن چاہیے، حالانکہ جس طرح قرآن کا کیا جا سکتا ہے، تسبیحات کا بھی تو کر سکتا ہے ایصال ثواب، لیکن وہ خود جس کی ماں کا انتقال ہوا، جس کے باپ کا انتقال ہوا، خود اسے توفیق نہیں ہوتی کہ وہ تسبیح پڑھ دے، کلمہ طیبہ تو یاد ہوگا، پہلا کلمہ کس کو یاد نہیں ہوتا، دوسرا کلمہ کس کو یاد نہیں ہوتا، تو کم سے کم اتنا تو کر سکتا ہے۔ تو ہم اسے خود کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم جاؤ، ہم تمہاری ماں کے لیے باپ کے لیے ایصال ثواب کر دیں گے، لیکن اللہ کے بندے کم سے کم خود تو بھی تو کچھ کر، کم سے کم 100 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر درود شریف استغفار یہ تسبیح پڑھا، اور یہ جو ثواب ملے یہ کم سے کم بخش، یہ تو کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے تجھے قرآن نہیں آتا پڑھنا تو قرآن نہیں پڑھ سکتا، کم سے کم اتنا تو کر سکتا ہے۔ تو ہمیں اصلاح کی بھی ضرورت ہے، اس خرافات اور بدعات اور جہالت کے دور میں ان کو سمجھانے کی بھی ضرورت ہے۔ اور مدارس میں جو چلن ہو گیا ہے کہ باقاعدہ عوض لینا، پیسے لینا، وہ کوئی بھی تعویل کریں لیکن بہرحال ایک غلط چیز کو فروغ دیا جا رہا ہے، پروان چڑھایا جا رہا ہے، پیسے لے کر کے قرآن دینا، یہ بھی مناسب کیا بلکہ بعض شکلوں میں یہ چیز ناجائز ہو جاتی ہے، ان کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے۔